بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمران خان ایک مرتبہ پھر کال دینے سے دوڑ گیا ہے اور اس نے اب کال دینے کا سارا انحصار اور دار و مدار اپنے گیدڑوں کی فوج پر ڈال دیا ہے۔ اس نے تو خیر ٹائیگر کے لفظ استعمال کیا ہے، اور ٹائیگر کے معنی ویسے تو کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن انصاف اللغات میں اگر ہم دیکھیں تو ٹائیگر کا معنی گیدڑ نکلتا ہے۔ اور ناظرین، صرف یہ نہیں، ایک دن میں اس نے 3 دوڑیں لگائی ہیں اور ایک جگہ سے اس کو چوتھی جگہ سے اس کو دوڑ لگانے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ ایک ہی دن میں اس نے 4 ریکارڈ قائم کیے ہیں دوڑ جانے کے، اور گویا کہ جنرل نیازی کی یاد تازہ کر دی ہے۔ وہ تو خیر اس طرح بھی یاد تازہ کی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس نے معافی مانگی، ناک رگڑنے کے لیے بھی تیار ہونے کا اعلان کیا، یعنی میں وہ خاتون مجسٹریٹ کے گھر جا کر معافی مانگوں گا۔ تو جس طرح اس نے دوڑ لگائی ہے، اس کا جو مذاق اڑایا ہے جیو نے اپنی ایک وہ بنا کر کلپ، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاندار تڑکا اس کی معافی کی دال پر جیو کا شاندار تڑکا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہائی کورٹ کا قصہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی مسلسل یہ کہتی رہی کہ عمران خان معافی نہیں مانگے گا۔ وہ ان الفاظ میں کہتی رہی کہ عمران خان نے کچھ غلط کہا ہی نہیں ہے، تو وہ کیوں معافی مانگے؟ اور صرف فواد حسن چودھری نہیں، سارے یہ لوگ باتیں کرتے رہے کہ معافی کیوں مانگے، کس بات کی معافی مانگے، وہ حق پر ہے۔ لیکن پھر عمران خان نے ساری پارٹی کو ششدر چھوڑ کر نہ صرف یہ ہے کہ معافی مانگ لی، بلکہ یہ بھی کہا کہ میں جوڈیشل مجسٹریٹ جس کو اس نے دھمکی دی تھی، اس کے گھر جا کر اس سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا ناظرین، اب یہاں لطیفہ یہ بھی چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو فوج ہے گیدڑوں کی ماشاءاللہ، اس نے اب یہ کمپین چلا دی ہے کہ کپتان سرخرو ہو گیا۔ تو اگر سرخرو ہونا اسی کو کہتے ہیں تو پھر تو 16 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں جنرل نیازی، اس کا چچا، وہ بھی سرخرو ہوا تھا۔ یہ فوج یہ بھی کہہ رہی ہے، ان گیدڑوں کی فوج، کہ عمران خان نے ایک اور کارڈ کھیل دیا، ایک اور ٹرمپ کارڈ کھیل دیا اور دشمنوں کے سارے عزائم اور خواب چکنا چور کر دیے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہم جنرل نیازی کے ہم دوبارہ مثال دیں گے کہ اس نے بھی 16 دسمبر 1971 کو ایک ایسا ٹرمپ کارڈ کھیلا تھا کہ دشمن کے چھکے چھوٹ گئے تھے، اس کے سارے خواب شکست ہو گئے تھے، ریزہ ریزہ ہو گئے تھے، چور چور ہو گئے تھے۔ تو یہ ویسی ہی مثال ہے۔ تو بہرحال فواد چودھری نے دل کا غبار نکالا ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ اور پھر عمران خان نے باہر آ کر پھر یہ کہا کہ اس سے پوچھا گیا کہ کیا اب معافی مانگ کر تم پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاؤ گے؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، بلکہ یہ کہا کہ لوگوں کو پتہ ہے۔ اور اس موقع پر صحافیوں نے اس سے کافی بے عزت بھی کیا۔ مثلاً یہ ہے کہ کیا آرمی چیف ایک پارٹی کا ہوتا ہے یا پورے ملک کو ہوتا ہے؟ اس کا عمران خان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دوسرا سوال پوچھا گیا کہ آپ کیسا آرمی چاہتے ہیں، جنرل شجاع پاشا جیسا یا وہ جنرل ظہیر الاسلام جیسا؟ ان دونوں جنرلوں کا جو شرمناک کردار ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور جس طرح یہ دونوں نام گالی کے ہم معنی بن گئے، بلکہ گالی کے ہم معنی تو ایک دو نام اور بھی بن گئے ہیں، لیکن یہ 2 نام جو ہیں یہ گالی کی ضرب المثل بن گئے ہیں، احمد شجاع پاشا اور یہ ظہیر الاسلام۔ تو یہ عمران خان کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ تھا، سوال نہیں تھا۔ عمران خان نے اس تھپڑ کو بھی سکون سے برداشت کر لیا اور کوئی جواب نہیں دیا، آگے نکل گیا۔ اور بہرحال یہ سارا قصہ، اس میں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو نہایت ہی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اس کی ساری اکڑ چکنا چور ہو گئی۔ اگرچہ اس موقع پر جو عدلیہ کا دوہرا کردار ہے وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ مثلاً معافی کی جو اس نے زبانی معافی مانگی تو اس پر عدلیہ نے اس کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ آپ کے اس اعتراف کی ہم قدر کرتے ہیں۔ کیا اس سے پہلے عدلیہ نے کسی اور کے جواب پر اس طرح کے ریمارکس دیے؟ وہ تو عدلیہ کا ماضی کا جو ریکارڈ ہے وہ تو اس طرح کا ہے کہ معافی مانگنے کے باوجود جیل بھی ملتی تھی، سزا بھی ملتی تھی، نااہلی بھی ہوتی تھی، اور معافی قبول نہیں کی جاتی تھی، اور کمرہ عدالت میں بے عزتی الگ کی جاتی تھی، کئی دن کی بے عزتی۔ وہ کون سا چیف جسٹس تھا جس نے 2-3 مہینے پہلے ایک سندھ کے ایک پیپلز پارٹی کے عام سے کارکن کو سزائے قید سنائی؟ پہلے اس کو
रिमांड पर जेल में रखा, उसका रिमांड ही नहीं ख़त्म होने दिया, फिर इसको कैद की सज़ा भी सुना दी। यानी इस हद तक अदम बर्दाश्त है अदलिया में पीटीआई के मुखालफों के लिए कि वो भी आपके सामने है, उसकी भी कोई हद नहीं, और इसके लिए नाज उठाने की भी कोई हद ही नहीं। अच्छा, यहाँ एक और अहम सवाल है कि इसने माफ़ी तो मांग ली, अब इसको वो माफ़ी नामा तहरीरी तौर पर लिखने का हुक्म दिया गया है जो 30 तारीख तक इसे पेश करना है। ज़ाहिर है जब वो माफ़ी नामा दाखिल किया जाएगा तो एक मरतबा फिर सुर्खियाँ बनेगी, एक मरतबा फिर इसे ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, इसकी बेइज्जती होगी और इसकी फ़ौज गीदड़ों की वो फिर कहेगी कि खान फिर सुरखरू हो गया और खान ने एक और ट्रम्प कार्ड खेल दिया। अब मेरा ख्याल है इसकी उम्र जो बाकी सियासी उम्र है वो इसी तरह के ट्रम्प कार्ड खेलते हुए गुजरेगी। तो अदलिया ने एक तो तहरीरी जवाब तलब कर लिया और समाअत जो है 1 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। इसका मतलब है कि इस दौरान इस पीरियड में अदलिया कुछ सोच विचार कर सकती है, कोई रीथिंकिंग कर सकती है, कोई कि हमने इसको माफ़ी अगर देनी भी है तो कुछ इस अंदाज से दें कि कुछ हमारी भी इज़्ज़त आबरू गिरेस रह जाए, वरना इमरान खान के नाज उठाने वाला जो इन पर एक शुबा लग चुका है, इल्ज़ाम लग चुका है या एक तअस्सुर बन चुका है, वो बड़ा मसला बन जाएगा। नाज़रीन, दूसरी दौड़ जनाब इसने ये लगाई, इसने परसों कहा था कि मैं हफ्ते के दिन से एहतजाज शुरू कर रहा हूँ, तो लोगों ने इसका यही मतलब लिया कि हफ्ते के दिन या तो ये मार्च करेगा या मार्च की कॉल देगा, लेकिन पता चला कि हफ्ते के दिन इसने पार्टी वर्करों से कहा है कि सड़कों पर निकलो। वही पुरानी बात जो हर महीने हर 15 दिन के बाद जो एक मरतबा लोगों को सड़कों पर आने की कॉल देता है, ये वही कॉल है। ज़ाहिर है ये एक इम्पैक्टलेस इवेंट होता है और इसकी कोई न्यूज़ वैल्यू भी नहीं बनती। कभी आपने नहीं देखा होगा कि अखबारात ने, टीवी ने इसके ये सड़कों पर आने की कॉल को कुछ अहमियत दी हो या उसको कुछ कवरेज दी हो, बल्कि ख़ुद पीटीआई अपने सोशल मीडिया पर जाली वीडियोस 5-7 जोड़ कर पेश करने के अलावा कुछ नहीं करती और उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। अगली बात फिर ये है कि इसने ये नहीं कहा कि मैं हफ्ते के दिन ये कॉल दूंगा, ये भी नहीं कहा, यानी हफ्ते के दिन कॉल देने का भी इसका कोई इरादा नहीं है, बल्कि ये कहा है कि हफ्ते के दिन बताऊंगा कि मैंने कॉल कब देनी है। और ये एक फ़िक्रा था। दूसरा फ़िक्रा इसके मुत्तसिल जो अगला उसने ये कहा वो ये था कि मैं देखूंगा कि मेरे गीदड़ों में कितना कसबल है, वो कितनी तादाद में निकलते हैं, और जिस दिन मैं देखूंगा कि मेरे गीदड़ आज़ादी के लिए तैयार हैं तो उस वक्त फिर मैं फ़ैसला करूंगा कि कॉल कब देनी है। ये इसका फ़ैसला मैं ही करूंगा और मुझे ही इल्म है कि मैंने कॉल कब देनी है। मुख्तसर तर्जमा इस खबर का, इस सारी तकरीर का ये बनता है कि कॉल देने से ये एक मरतबा फिर दौड़ गया है, क्योंकि इसे अंदाज़ा है और अंदाज़ा होना भी चाहिए। जब हर तरफ से इसको पता चल चुका है और पार्टी के अंदर से भी इसको रिपोर्टें आ रही हैं कि हमारी कितनी स्ट्रेंथ है, हम कितने लोग ला सकते हैं, तो उसके बाद इसका दौड़ना बनता है। ये एक ब्लफ खेलता आने का ये आदी रहा है और अब ये इसका ब्लफ शायद ज़्यादा ना चले, बल्कि शायद क्या अब नहीं चलेगा इसका ब्लफ, क्योंकि कॉल देने की इसमें हिम्मत नहीं है और इसको ये भी पता है कि वफाकी हुकूमत के इंतज़ामात माजी के मुकाबले में बेहतर हैं और अब वो इनको उधर अटक पुल पर ही रोक लेंगे। और पंजाब से कोई इतने ज़्यादा काफ़िले नहीं आ रहे, क्योंकि परवेज़ इलाही की हुकूमत जो ख़ुद डामाडोल है वो इसके लॉन्ग मार्च को कामयाब कराने के लिए कोई पुरजोश नहीं है। थोड़ी बहुत सहूलतकारी कर सकती है, लेकिन वो चीज़ नहीं करेगी जो इमरान खान चाहता है। तो चुनांचे इसका जो लॉन्ग मार्च का मामला है वो तो खटाई में पड़ गया, इसे समझ लीजिए कि वो खटाई में पड़ गया। तो इसके अलावा जो गिलगित वाले मुजाहरीन थे जिनकी तादाद मैंने 800 से 1000-1200 तक बताई थी, तो वो तो नहीं आए। चुनांचे अब इन्होंने वो कंटेनर वगैरह कुछ हटाने की बात की है और जब दोबारा कुछ थ्रेट होगा तो दोबारा लगा देंगे। उनकी ये रिपोर्ट यही थी कि वो आ रहे हैं, लेकिन वो आए नहीं। इसका मतलब ये है कि वो गिलगित से चले ही नहीं, और अगर चले भी हैं मुख्तलिफ काफ़िलों में
تو وہ شاید رستے سے یو ٹرن لے کر واپس چلے گئے۔ تو یہ آخر ہے کون جن سے حکومت، جن کو حکومت اتنی سنجیدگی سے لے رہی ہے کہ 1000 1200 2000 بھی اگر ہو مان لیں تو ان کے آنے پر وہ کنٹینر لگا دیے اس نے۔ تو دراصل میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ کافی ٹرینڈ لوگ ہیں، ان کی فوجی تربیت کی گئی ہے، اور یہ آپ کے شاید علم میں ہو کہ یہ فوجی تربیت انہیں ایک پڑوسی ملک میں دی گئی ہے۔ پاکستان کے مفادات کو تباہ کرنے کے لیے اس نے ایک خاصی بڑی فورس تیار کی جس کی گنتی 2000 نہیں ہے، 5-6 ہزار ہے۔ تو ان میں سے یہ 1000 1200 یا 800 جتنے بھی تھے، کچھ کنفرم کوئی ایگزیکٹ رپورٹ نہیں ہے کہ کتنی گنتی تھی، لیکن 800 سے لے کر 1200 تک کے درمیانی گنتی تھی کہ اتنے لوگ گلگت سے چل پڑے ہیں، یہ خبر تھی۔ لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ یا تو وہ چلے ہی نہیں یا پھر واپس ہو گئے۔ بہرحال تو یہ 5000 سے زیادہ کی تعداد ہے جن کو پڑوسی ملک میں جنگی تربیت دی گئی ہے، اور یہ وہ ملک ہے جو مسلسل پچھلے 25 سالوں سے پاکستان میں بم دھماکے بھی کروا رہا ہے، دہشت گردی بھی کروا رہا ہے، ٹارگٹ کلنگ بھی کروا رہا ہے، اور اب شامت اعمال کا نتیجہ یہ ہے کہ خود اس کی اپنی سرزمین پر اس جابر حکومت کے خلاف تحریک چل پڑی ہے، جس میں درجنوں ہلاکتیں ہوئی ہیں، لیکن رپورٹ صرف 12 ہو رہی ہیں، اور یہ تقریباً 18 شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اور ان مظاہروں کی نوعیت ماضی سے بالکل مختلف ہے۔ ماضی میں صرف جلوس نکلتے تھے، ان پر لاٹھی چارج ہوتا تھا اور فائرنگ ہوتی تھی اور جلوس منتشر ہو جاتے تھے۔ گرفتاریوں کے بعد کچھ دن تحریک چلنے کے بعد یہ تحریک بند ہو جاتی تھی۔ اب ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے، اس ملک کے اندرونی معاملات کے حوالے سے پوری تفصیلات نہیں ہیں، بلکہ دنیا بھر میں بھی بہت کم لوگوں کو ہے، کیونکہ وہاں ایک قسم کا آہنی پردہ ہے۔ نیٹ پر بھی پابندی ہے، جن کے پاس سیٹلائٹ فون ہیں وہ چیزیں ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیتے ہیں اور ترکی کے ریڈیو کو دے دیتے ہیں یا یورپ کے کسی سروس کو دے دیتے ہیں۔ اس لیے اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ تحریک کب تک چلے گی، لیکن جو فلمیں آ رہی ہیں وہ حیرت انگیز ہے۔ مثلاً ان میں پولیس افسروں کو مارا جا رہا ہے زمین پر لٹا کر، سینکڑوں نہیں ہزاروں گاڑیاں اس 6-7 دن کی تحریک میں نظر آتش کر دی گئی ہیں، بے شمار عمارتیں جلا دی گئی ہیں۔ وہ مولوی صاحب جو ہیں ان کے چیف جو حکومت کے سربراہ، ان کے فوٹو جہاں جہاں مظاہرین کو نظر آتے ہیں وہ اٹھا کر ان کو نظر آتش کر دیتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں، یہ منہ یا چہرے پر کراس لگا دیتے ہیں اور سہی مل دیتے ہیں۔ اور بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، کچھ ادھیڑ عمر بھی ہیں، لیکن ان کی جو مظاہرین کی جو 80% تعداد ہے، بلکہ 80% سے بھی زیادہ تعداد جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے، اور نوجوان وہ جن کی عمریں 16-17 سال سے لے کر 22-25 سال تک ہیں۔ تو باقی جو 20% ہیں وہ اس سے زیادہ عمر والے ہیں، 35 سال کے، 40 سال کے، 50 سال کے۔ بزرگ جو ہیں 60 سال کے یا اس سے اوپر کے، وہ تو بہت ہی کم نظر آتے ہیں، لیکن زیادہ تر نوجوان اور سب کے سب نہایت مشتعل اور نہایت ہی بہادر۔ یہ آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہوں گے کہ جن میں ایک پولیس افسر سیدھی گولیاں چلا رہا ہے پسٹل سے، سب مظاہرین سے کلوز رینج پر، یعنی 2-3 فٹ کے فاصلے سے، لیکن مظاہرین اس کو گھیر کر نیچے لٹا دیتے ہیں اور مارتے ہیں۔ اور اس طرح کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں کہ وہ یہ ان کے جو سرکاری سپاہی ہیں جہاں کسی اکیلی دوکیلی عورت کو دیکھتے ہیں تو اس پر جا کر لاٹھیاں برسانا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ گھر سے سودا لینے کے لیے نکلی ہو، چاہے کسی اور کام سے۔ تو یہ ایک مکافات عمل ہے کہ ایک جابر سلطنت اپنے اندر سے کولیپس ہونا شروع ہو گئی ہے۔ کولیپس کب ہو گئی اس کے بارے میں دعویٰ کم سے کم ہم جیسے لوگ تو بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں صرف اڑتی اطلاعات آتی ہیں، اندر کی جو کرنٹس ہیں ایگزیکٹ وہ ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پڑوسی ملک اور خاص طور پر امریکہ اور سعودی عرب اور یورپ بھی اس چیز کو باریکی سے دیکھ رہے ہیں اور ساری انٹیلیجنس رپورٹ شیئر کر رہے ہوں گے، اور ان کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ وہ اسیسمنٹ لگائیں۔ لیکن میں یہاں یہ بتا دوں کہ ان لوگوں کی اسیسمنٹ بھی اکثر غلط ہو جاتی ہے۔ مثلا 3 سال پہلے 3-4 سال پہلے جو مظاہروں کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، تو اس کے بعد امریکی میڈیا نے یہ کہا تھا کہ یہ گورنمنٹ بہت جلد ختم ہو جائے گی اور رجیم چینج کا جو ہدف ہے وہ کسی جنگ لڑے بغیر حاصل ہو جائے گا، لیکن وہ مظاہرے دم توڑ گئے
رجیم کولیپس نہیں ہوئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلوز ڈور کنٹری کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ایگزیکٹ اپنی پوری تفصیلات کے ساتھ باہر نہیں آ پاتا۔ ناظرین، بات پڑوسی ملک کی طرف چلی گئی۔ تیسری پسپائی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے 8 ضمنی سیٹوں 8 قومی اسمبلی کی سیٹوں پر ضمنی انتخابات سے دوڑ لگا دی ہے اور عدالت سے کہا ہے کہ یہ الیکشن نہ ہونے دیا جائے۔ اچھا، یہ دوڑ کیسے ہے؟ یہ ان کا اب تک یہ دعویٰ تھا کہ یہ 8 کی 8 سیٹیں عمران خان جیتے گا اور پتہ نہیں کتنے فیصد ووٹوں کے ساتھ جیتے گا، 80-85% ووٹ لے گا، اور یہ ساری سیٹیں پی ٹی آئی نے خالی کی تھی۔ تو لیکن عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو ان حلقوں کے بارے میں جو رپورٹیں ملی ہیں ہر جگہ سے، وہ مختلف عوامل کی بنیاد پر اتنی حوصلہ افزا نہیں ہے، جن کی بنیاد پر انہوں نے طے کیا ہے کہ ہم نے یہ الیکشن نہیں لڑنا اور اس کو ملتوی کرانے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ مختلف عوامل کیا ہے؟ پختونخوا اور جنوبی پنجاب کا معاملہ تو یہ ہے کہ سیلاب کے بارے میں انہوں نے جو عمران خان نے ایک سنگ دلی اور شفاقی کا مظاہرہ کیا اور دنیا سے جس طرح اپیلیں کی کہ سیلاب زدگان کی مدد نہ کی جائے، اس کا بہت اشتعال ہے۔ خاص طور پر پختونخوا میں تو اب مظاہرے بھی عمران خان کے خلاف شروع ہو گئے۔ کراچی وغیرہ میں جو رد عمل ہے وہ اس مختلف وجوہات کی بنیاد پر ہے، لیکن وہاں بھی منفی نیگیٹو رد عمل ہے، اور اب میں نہیں یہ کہتا کہ وہاں بالکل ان کا صفایا ہو گیا ہے، لیکن ان کو جو رپورٹیں ملی ہیں وہ کچھ اس قسم کی ہے کہ معاملہ 50-50 ہے۔ یہ ان کی رپورٹیں، ہمارا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ 50-50 ہے، تو چنانچہ یہ ان کو پریشان کرنے کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور اس بات میں وزن بھی نظر آتا ہے کہ سیلاب زدگان سے جو رویہ انہوں نے رکھا پی ٹی آئی نے، اس کا رد عمل کیسے نہ ہوتا، وہ تو ہونا ہی تھا۔ یہ ان کی تیسری دوڑ ہو گئی، اور یہ بڑی شرمناک دوڑ ہے کہ اگر عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ نہ کیا اور وہ الیکشن ہو گئے 16 ستمبر کو، اور وہاں سے سپوز 8 میں سے 5 سیٹیں پی ٹی آئی جیت جاتی، 3 سیٹیں ہار جاتی ہے، تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا کہ اپنی پکی سیٹیں چھوڑ کر وہ ہار گئی۔ یہ پنجاب میں تو انہوں نے چلیے ایک بہانہ بنا دیا نا کہ یہ ہماری سیٹیں نہیں تھیں، ان میں سے 10 تو آزاد تھے، وہ آزاد جیتے تھے اور بعد میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، تو چنانچہ ہم جو 5 سیٹیں ہارے ہیں، یہ دراصل یہ معاملہ تھا، اس کو کور کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ تو ساری کی ساری وہ سیٹیں ہیں جو پی ٹی آئی نے چھوڑی ہیں، پی ٹی آئی نے جیتی تھی، پی ٹی آئی کو امیدواروں نے جیتی تھی اور چھوڑی تھی اب وہ۔ اور ان میں یہ بھی ہے کہ سب سیٹوں سے عمران خان الیکشن لڑ رہا ہے، تو یہ ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے جس کا یہ پریشانی والا ہار جو ہے عمران خان نے خود اپنے گلے میں پہنا تھا، اب پچھتا رہا ہے۔ چوتھی بات جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ریمارکس آئے ہیں، ان کی طرف سے جو مرحلہ وار استعفے منظور نہ کی جائے، تو اس پر سپریم کورٹ نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اسپیکر کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے، اور دوسری یہ ہے کہ آپ کو عوام نے ووٹ دیے تھے قومی اسمبلی میں کردار ادا کرنے کے لیے، نہ کہ بائیکاٹ کرنے کے لیے، استعفے دینے کے لیے، اور اتنی زیادہ سیٹوں پر ضمنی انتخابات کا بہت خرچہ ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ حالات کی طرف اشارہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ریمارکس نے بھی عمران خان کو یہ میسج دے دیا کہ الیکشن کوئی نہیں ہونے، اسی اسمبلی پر گزارا کرو۔ اب دیکھیے وہ عمران خان کیا کرتا ہے۔ فواد چودھری تو اس پر بھی بڑا مشتعل تھا اور کہا کہ چیف جسٹس کے ریمارکس جو ہے وہ آئین کے منافی ہیں، حالانکہ آئین کے منافی وہ فیصلہ تھا جو سپریم کورٹ نے 3 رکنی بینچ نے پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کی رولنگ کے خلاف دیا تھا۔ اس میں کیا خلاف آئین ہے؟ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں، اگر کوئی بات سپریم کورٹ پر الزام دھرنا ہے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو مشورہ نہیں دینا چاہیے، فیصلہ سنانا چاہیے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ آپ کو لوگوں نے ووٹ اس لیے نہیں دیے کہ آپ استعفے دے دیں، بلکہ آپ کو اسمبلی میں کردار ادا کرنا چاہیے، اس مشورے میں، اس عبارت میں کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ اس طرح کے مشورے عدالت دیا نہیں کرتی، عدالت اپنی فیصلے رولنگ دیا کرتی ہے فیصلے کے حوالے سے،
फैशन से मावरा वो इस तरह के रिमार्क्स दिया नहीं करती, लेकिन इसमें गैर आइनी बात कोई नहीं है। ये अजीबोगरीब बात उन्होंने की है कि मशवरा दे करके आप इस्तीफे पर इसरार न करें, ये गैर आइनी है। तो जनाब, ये 4 बड़े सदमे इमरान खान को एक ही दिन में पहुँचे हैं और अभी मामला आगे को चल रहा है। काल देने से ये दौड़ गया है। तो इसी हवाले से अब आगे हम बात करें पंजाब हुकूमत की, तो वो मुख्तसर सी बात है कि परवेज़ इलाही ने बेहमियती का तारीख़ी मुजाहरा किया है। पंजाब असम्बली के अरकान से इमरान खान की 2 मुलाकातें हुई हैं और दोनों मुलाकातों में परवेज़ इलाही को गालियाँ दी गई हैं, मजाक उड़ाया गया है। और सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि इमरान खान ने कहा अपने MPA से कि आप परवेज़ इलाही को वज़ीर आला मत समझें, बल्कि आपका वज़ीर आला ये जो कब्ज़ा ग्रुप है लाहौर का सबसे बड़ा और जुआ खाने चलाने वाला मियाँ असलम क्या नाम है उसका, इसको वज़ीर आला समझें। अच्छा, ये रिमार्क्स परवेज़ इलाही तक उसी दिन पहुंच गए, लेकिन इसके बावजूद वो इमरान खान की कदमों की धूल बना हुआ है। तो इससे ज़्यादा बेहमियती और क्या होगी। तो नाज़रीन, इसी पर इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।